ناظرین، سیانے کہتے ہیں کہ بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے۔ یہ وہ محاورہ ہے جو سندھ سروسز سول اسپتال اور ٹراما سینٹر کے بااثر قانون شکن اور نان کیڈر ملازمین پر صادق آتا ہے۔ ان ملازمین کا ایک گروپ ہے جو کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوا، ورنہ سندھ سروسز کا ایک نان کیڈر ملازم ٹراما سینٹر کے اکاؤنٹس کیسے مینٹین کرتا ہے؟ اس کی سالگرہ کا کیک ٹراما میں کیسے کٹتا ہے؟ ٹراما سینٹر کا کرتا درتا عادل صاحب FIA میں اپنے خلاف مقدمات کے باوجود کیوں حشاش وشاش اور مطمئن ہیں، چاہے کوئی خاتون ہی ان کے خلاف شکایات کرے؟ سول اسپتال کے نان کیڈر دبنگ ملازم اسٹیورٹ کے تھانے داری جیسے عہدے اور فائدے کے مزے لوٹتے مرزا جاوید بیگ صاحب اب بھی منپسند عہدے پر جانے کے لیے ہی کیوں بازید ہیں؟ انہیں پتہ ہے وہ بچ جائیں گے، ان کا بال بیکار نہ ہوگا۔ کوئی پوچھے کہ ان تمام معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک اندھے اور لنگڑے کا مشہور قصہ آپ کو سننا ہوگا۔ ناظرین، پرانے زمانے میں لوگ میلوں پیدل سفر کرتے تھے۔ سفری سہولیات جو میسر نہ تھی، ایک اندھا پیدل شہر جا رہا تھا۔ وہ راستہ ٹٹول کر لاٹھی کے سہارے بامشکل کئی گھنٹوں میں معمولی سفر طے کر رہا تھا۔ اسی راستے پر ایک لنگڑا بھی گھسٹ کر چل رہا تھا۔ لنگڑا ہوشیار تھا، اس نے اندھے سے کہا، کیوں نہ ہم مل کر سفر کریں؟ تم مجھے کندھے پر اٹھا لو، میں دیکھتا جاؤں گا، تم چلتے رہنا۔ ایک کی ٹانگیں استعمال ہوں گی، دوسرے کی آنکھیں۔ اس طرح دونوں نے مل کر دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیا۔ جی جناب، کچھ سمجھے؟ ان سب نان کیڈر ملازمین کی مثال اندھے کی ٹانگوں کی طرح ہے جو لنگڑے کی آنکھوں کے سہارے چلتی ہیں، وگرنہ گریڈ 8 کے مرزا صاحب MS جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ناظرین، مرزا صاحب کہتے ہیں انہوں نے MS سول اسپتال کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر تبادلہ کرنا ہے تو سول اسپتال کی ایمرجنسی میں کرنا، ورنہ نہیں، اور دیکھیے گا ایسا ہی ہوگا۔ کیوں یہ بات کوئی عام آدمی نہیں، مرزا جاوید بیگ کر رہے ہیں؟ ان کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ پہلے تو اسٹیورٹ کا عہدہ ان کا من بہا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بامر مجبوری ایسا کرنا پڑے تو عہدہ مرزا صاحب اپنی مرضی کا ہی لیں گے۔ کوئی سوچتا ہے چاہے وہ MS خالد بخاری صاحب جیسا بااختیار دبنگ اور بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو، تو یہ خام خیالی ہوگی۔ مرزا صاحب کی بات اٹل ہوتی ہے، وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ ان کا ماضی دیکھ لیجئے، کوئی بڑے سے بڑا فن خان افسر ہو یا نان کیڈر ملازم مرزا صاحب کو عہدے سے نہ ہٹا سکا۔ توہر سابق میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سیال صاحب نے تو تبادلے کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمل درآمد ہو سکے۔ مرزا صاحب بھی کچی گولیاں تھوڑی ہی کھیلتے ہیں۔ وہ موجودہ MS خالد بخاری جتنے بھی سخت گیر ہوں، پیرامیڈیکل سٹاف یونین کے لیڈرز کا بلا تبادلہ کریں، ملازمین پر رعب اور دبدبہ رکھیں، لیکن صاحب یہ مرزا جاوید بیگ ہیں، ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح ٹراما سینٹر میں غیر سرکاری ہونے کے باوجود سرکاری دفتر استعمال کرنے والے انداتا عادل صاحب بھی ہرگز کسی سے کم نہیں۔ ان کی ایک مثال مشہور ہے کہ ڈیٹول کی 300 کی بوتل ٹھیلے سے لے کر پورا ٹراما سینٹر چمکا دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو کسی نے محاورتاً کہا ہوگا یا تو ان کے کسی مخالف نے بے پر کی اڑائی ہوگی، بھلا کوئی ماننے والی بات ہے کہ عادل صاحب جتنے بھی سمجھدار، خدمت گزار، تابعدار ہوں، ایک ڈیٹول کی بوتل سے پورا ٹراما سینٹر چمکانا بھلا کیسے ممکن ہے؟ لیکن چمکانے والی ان کی خوبی سے انکار ممکن نہیں، کام پورا کرتے ہیں۔ افسر تو ان کے گرویدہ ہیں، کیوں نہ ہوں، وہ صرف ڈیوٹی ٹائم میں ہی نہیں، اس کے بعد بھی کسی افسر کو اگر ڈیفینس کلفٹن میں کوئی کام ہو تو عادل صاحب حاضر۔ جب افسر کی کاپیوں کے کام ہوں گے، پوش علاقے میں کوئی کام ہو تو وہ بھی عادل صاحب چٹکی بجاتے کریں تو افسر کی مجال کہ کرسی پر اٹھ کر کھڑا نہ ہو جائے۔ ایسی ہی مثال سندھ سروسز کے ایک نان کیڈر متنازع ملازم کی بھی ہے، جس کی اسناد، ملازمت کا اصول اور ملازمت سب پر ہی سوالیہ نشان ہیں، لیکن وہ ٹراما سینٹر کے اکاؤنٹس بھی چلاتا ہے، اعلیٰ افسران سے سالگرہ کے کیک بھی کٹواتا ہے۔ کیا ہوا اگر وہ چھوٹی موٹی کرپشن، بے قاعدگی یا سندھ سروسز کی مشینوں کی خریداری میں اس کا کوئی کردار ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟
آخر وہ ایک دوسرے کے قریب ترین واقع 3 بڑے اداروں کے سربراہان کا چہیتا اور آنکھوں کا تارا بھی ہے، بلکہ اب تو ایک بڑے افسر سے اس کا بہت ہی قریبی تعلق بھی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ایسے میں کچھ بھی ممکن نہیں سوائے ہاتھ ملنے کے کہ مرزا صاحب، عادل صاحب اور سب کا لاڈلا سندھ سروسز کا ملازم یہ سب راج کرتے رہیں گے، مریض رلتے رہیں گے، FIA میں شکایات کرنے والی بیچاری خاتون تھک ہار کر بیٹھ جائے گی، سندھ سروسز کی نہ آنے والی مشینوں پر میڈیا، سوشل میڈیا سخت چیخ چلا کر گلے بٹھا لیں گے، مرزا صاحب، عادل صاحب اور سندھ سروسز میں تعینات سب کا لاڈلا راج کرتا رہیں گے، اندھے اور لنگڑے کا گٹھ جوڑ چلتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ بابر حسین عباسی کو سینئر صحافی فدا عباسی کی رپورٹ آپ تک پہنچانے کے بعد اجازت دیجیے۔ محکمہ صحت سمیت دیگر اداروں کی کرپشن کی کہانیاں جاننے کے لیے ٹائم اسکوائر TV کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ مرزا صاحب، عادل صاحب اور افسران کے چہیتوں اور خدمتگاروں کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ایسا نہ ہو ان جیسے دیگر کرداروں کی کہانیوں سے آپ محروم رہ جائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔